تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت اور خوف محسوس کیا۔ فرشتے کہنے لگے، آپ بالکل خوف نہ کیجیے، ہم رب کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کے تباہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سارہ خوش ہو گئیں اور اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ وہ عرب کے عام عادت کے مطابق مہمانوں کے سر کی طرف کھڑی تھیں، تو قوم لوط کی تباہی کی خبر سن کر جب وہ خوش ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد قوم لوط کی تباہی کی خبر بھی دی، اور اس کے علاوہ یعقوب کی بھی پیدائش کی خبر دی۔ یعنی جب فرشتوں نے حضرت سارہ کو خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے تعجب سے آواز نکالی اور آگے آئیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگیں، جیسے تعجب کے وقت عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہنے لگی تعجب ہے کہ میں بچہ جنم دوں گی، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی، اور یہ میرا خامند بھی تو بوڑھا ہے، مطلب یہ کہ میرے جیسی عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور میرا خامند بھی بوڑھا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسی حالت میں نے بچہ پیدا ہونے پر انہوں نے بہت تعجب کیا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ بے شک یہ بات عجیب ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکت تم پر نازل ہو، بے شک وہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بشارت سن کر خوش ہو گئے، اور اسی خوشی کی بنا پر دوبارہ خبر سننے کو ان کا جی چاہا، تو فرمایا کہ کیا تم مجھے بڑھاپا پہنچنے کے بعد خوشخبری سنا رہے ہو؟ بس کسی چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کو سچی اور پکی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیے، اور یعنی جو اللہ آپ کو بچہ عطا فرمائے گا وہ اپنے مقام و منصب کے مطابق علم والا اور بردبار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سچے وعدہ اور صبر و تحمل والا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ یہی قرآن کا وہ مقام ہے کہ جس سے محمد بن کعب نے استدلال کیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے وجود اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری اور بشارت کی